السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہم صلی علی محمد عدد خلقک، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ہو لاکھوں درود و سلام اس آقا پر وہ لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو، دیا پیام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں میں برکت پیدا کرنے والے اسباب جن سے ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ آج کی گفتگو بہت زیادہ اہم ہے۔ معاشرے پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر شخص پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ گھروں میں نحوستوں نے ڈیرے ڈال کر چین و سکون کو برباد کر رکھا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن تو تقریباً ہر ایک کی بیماری بن چکا ہے۔ کاروبار میں تنگی ہوئی تو قرض کا سہارا لینا پڑا، اور جب قرض لیا تو یہ ایک الگ وبال جان بن گیا۔ اس کی ادائیگی کیسے کریں؟ ادائیگی کا جب کوئی بندوبست نہ ہو سکا تو سود اور رشوت سے کام چلا کر اپنی روحانیت کا خود اپنے ہاتھوں سے قلع کما کر دیا۔ اس طرح مزید تقویت ملی، سکون کی تلاش میں شراب کو فوقیت دی، اسی طرح یکے بعد دیگرے معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہوا، اور انہی گناہوں کے اثرات جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کا چین و سکون چھین لیا۔ پھر جھگڑے، فسادات روز کا معمول بنتے گئے۔ جب روحانی سکون کے متلاشی کو سکون میسر نہ ہوا تو پھر وہ آخری راہ کا چناؤ کر لیتا ہے۔ خودکشی کا پھندا یہ سوچ کر چوم لیا جاتا ہے یہاں چین نہیں ملا تو کیا معلوم وہاں راحتیں میسر آ جائیں۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور ظاہر ہے کہ حرام کردہ احکام کو جب بندہ بخوشی گلے لگائے گا تو کیا آرام اور سکون ملے گا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، اب تو کہتے ہیں مر کر چین پائیں گے، مر کر بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے، بلکہ وہاں بھی بے سکونی اس کی منتظر ہوگی۔ کہا جاتا تھا مغربی ممالک میں خودکشی عام ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ کس اضطراب کا شکار ہیں، لیکن اب تو مسلم ممالک میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بے سکونی، ٹینشن، ڈپریشن سب احکامات خدا بندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جب بھی ہم خیر و برکت کی بات کرتے ہیں، گھروں میں خیر و برکت کی بات چلتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ گھروں سے خیر و برکت ختم ہو گئی تو ہمارا ذہن فوراً جادو کی طرف چلا جاتا ہے، جنات کی طرف چلا جاتا ہے، حاسدین نے حسد کیا ہوگا، کسی نے جادو کرا دیا ہوگا، اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھر کسی نے کچھ نہ کچھ کرایا ہی ہوگا اس لیے برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے تو حسد کرنے والے بہت ہیں، کاروبار کی بندش کرنے والے بہت ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے امور ہیں جن سے ہم غفلت برتتے ہیں اور ہمارے گھروں سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کو ان امور کی نشاندہی کروں گا جن کی وجہ سے ہمارے گھر خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و برکت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑ کر قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب آپ کو میں وہ اسباب بتاتا ہوں جن سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے اور خوب برکت ہی برکت ہوگی۔ پورے دھیان سے توجہ سے بات کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں۔ آج میں کوئی پڑھائی نہیں بتانے والا بلکہ آپ کو وہ کام بتانے والا ہوں جو روٹین میں آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بہتر انداز میں کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے، کرنے کا صرف طریقہ ہی بدلیں گے، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں ڈیرے ڈالیں گی، آپ کے گھروں میں برکتیں ڈیرے ڈالیں گی، اللہ کی رحمت کا سایہ ہر وقت آپ کے گھروں پہ آئے گا، انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم، یہ ٹینشنیں ختم ہوگی۔ توجہ سے گفتگو سنیں، ان اسباب میں
سب سے مقدم جو چیز ہے ہمارے گھروں میں گفتگو ہوتی ہے۔ روزمرہ کی جو ہم گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری آپس کی یہ بات چیت، یہ ہماری آپس کی گفتگو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، یہ کیسا ہے میرے معزز ناظرین؟ یا تو یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہے، یا تو اللہ کی رحمت کو کھینچ کر ہمارے گھروں میں لا رہا ہے، یا پھر ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر رہا ہے، ہمارے گھروں سے اللہ کی رحمت کو دور کرتا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی بھی گھر میں برکت لانے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب گھر والوں کا آپس میں گفتگو کرنا، عمدہ انداز میں عمدہ سلیقے کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو لے کے آتا ہے۔ گفتگو کے بارے میں کسی نے کیا خوبصورت الفاظ کہے ہیں، گفتگو کیجئے احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ ہم روزمرہ کی گفتگو کو عام روٹین کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ گفتگو ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر ہم توجہ کریں۔ لہذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ گفتگو ہمیشہ مختصر، جامع اور معنی، سچائی اور انصاف پر مبنی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مثبت الفاظ کا تبادلہ، نیز اخلاقی نفسیاتی تعاون کے ساتھ گفتگو ہو۔ انسان اپنے الفاظوں کو استعمال کر کے دوسروں تک اپنے جذبات پہنچاتا ہے اور اسی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ انسان خیالات اور احساسات کا ایک پتلا ہے۔ گفتگو انسانی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ در حقیقت شخص کی شناخت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ پاکیزہ خیالات رکھنے والے شخص کی گفتگو پاکیزہ ہوگی، بھٹکے ہوئے شخص کی گفتگو اس شخص کی گمراہی کو عیاں کرے گی، بے چین اور مضطرب شخص کی گفتگو اس کے اضطراب کو ظاہر کرے گی۔ اس کے برعکس پرسکون اور اطمینان قلب رکھنے والے کی گفتگو بھی آپ کو اطمینان اور راحت کا احساس بخشے گی۔ قرآن حکیم اور فرقان حمید میں اس کے بارے میں نہایت ہی جامع اور گہرے احکامات ملتے ہیں۔ نیز گفتگو میں الفاظ کا استعمال، انداز گفتگو، موقع و محل، تمام چیزوں کی رہنمائی گفتگو کے ذریعے ملتی ہے۔ نیز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ گفتگو ہی ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی بھی شخص کا ذہنی معیار، قابلیت اور شخصیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لہذا گفتگو کا اسلوب شائستہ، مؤدبانہ اور متوازن ہونا چاہیے۔ گفتگو اچھائی، سچائی اور انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ ایسے قرآن پاک کی ایک آیت، کوئی بات اس کی زبان پر آتی ہے تو ایک نگران اسے محفوظ کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے، اور اسی طرح ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یوں ہے، سچ بولنے کی عادت بنا، کیونکہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ گفتگو ہمیشہ نرم، آہستہ اور درمیانی آواز میں کرنی چاہیے، لیکن نہ اتنی آہستہ کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اور نہ اتنی بلند کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے۔ الغرض قرآن و حدیث میں گفتگو کے متعلق بہت زیادہ احکامات ہیں، اس لیے ہمیں گفتگو کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ گفتگو ہمارے گھروں میں برکت لانے کا بہترین ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے اگر گفتگو غلط ہوئی، گالم گلوچ پر ہوئی، جیسے آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، تو ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اسی گفتگو کی وجہ سے، اسی گالم گلوچ کی وجہ سے، اسی بلا وجہ ایک دوسرے پر غصہ کرنے کی وجہ سے۔ گفتگو کا بہت اہم کردار ہے برکت لانے میں اور برکت کو ختم کرنے میں، اس لیے آئندہ گفتگو کے لیے بہت محتاط رہا کریں، سوچ سمجھ کے پہلے تولیں پھر بولیں۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں آپ خود ملاتے جائیں، سوچتے جائیں کہ آج کل گفتگو کا معیار کہاں پہ ہو چکا ہے، پھر اللہ کی رحمت اور برکت کہاں نظر آئے گی ہمیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ جس سے ہمارے گھر
ہمارے کاروبار، ہماری دکانیں برکت کا محور بن سکتی ہیں وہ ہے شفقت اور آسانی پیدا کرنا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ نرمی اسلام میں نہایت پسندیدہ اخلاقی وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وصف کو مومنوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وصف کو ابھارا گیا ہے، کیونکہ یہ مسلمان کی انفرادی زندگی کو بھی مزین بناتی ہے اور اجتماعی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ جو شفقت اور نرمی کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے، شفقت اور نرمی کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بس معاملات میں نرمی برتنا برکت، اطمینان اور سکون کو دعوت دیتا ہے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات ان چیزوں سے بہرہور ہوتی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم ہو گیا، رواہ مسلم۔ جبکہ نرمی، حلیمی اور وسعت دل آدمی کے لیے خیر و برکت کی راہیں کھول دیتی ہے۔ اس لیے جو شخص خیر کا طالب ہے اسے اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ خیر و برکت حاصل کر سکے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نرم روئی میں سے کچھ حصہ ملا اسے خیر میں سے حصہ دیا گیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے زینت عطا کرتی ہے اور جس چیز سے بھی نکال لی جائے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ اس لیے شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نرمی کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اسی طرح ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا، کون فرعون جو اللہ کا دشمن ہے، کون فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، کون فرعون جو کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، ایسے اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے پاس اللہ کے دو پیارے اور لاڈلے پیغمبر جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایات کیا دی ہیں۔ قرآن پڑھیں، اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ قربان جائیں اللہ کے قرآن پر، قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر۔ ہمیں کبھی اس کے نزدیک آ کے اس کا ترجمہ اور مفہوم تو سمجھیں۔ کتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کے ساتھ اپنے دو لاڈلوں کو بات کرنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سے نرم خوئی اختیار کرنا اور تند خوئی سخت روئی سے بچنا چاہیے اور لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، ان سے درگزر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ۔ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور سب کاموں میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نرم خو اور آسانی فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، بالکل تابع دار اونٹ کی مانند، جسے باندھ دو تو بن جائے اور کسی چٹان پر چھوڑ دو تو آرام کر لے۔ یہ مومن کی صفات ہیں۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے، وہ اپنے باپ سے کس نرمی سے کلام کرتے ہیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ دیکھیں سورۃ مریم کے الفاظ ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ باپ کیا کہہ رہا ہے؟ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تم باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں
دوں گا، بس تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ یہ تو باپ کا رویہ ہے۔ قرآن کے الفاظ سامنے ہیں، قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ آگے ذرا ابراہیم علیہ السلام کا رویہ بھی دیکھیں، اپنے مشرک باپ سے کتنے مشفق انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سلام، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو کیسی نرمی کے ساتھ نصیحت کی ہے۔ باپ کے غصے کے جواب میں بھی نرم روئی کو ترک نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور رب سے بخشش کی دعا کا وعدہ کر لیا۔ اس سے اندازہ لگائیں نرم اور شفقت کے ساتھ پیش آنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا محبوب ہے، اور اس نرمی اور شفقت کی وجہ سے جتنی گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، آج کل ہمارے گھر ان رحمتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، ان برکتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ جادوگر، جنات، شیاطین نہیں بلکہ ہمارے اپنے رویے ہیں جو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، خاوند بیوی کے ساتھ، اور اسی طرح پورے خاندان میں ہم جو رویے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ آپ سب خوب جانتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذات کر دیے، کسی نے بندش کر کے ہمارے کام کو ختم کر دیا ہے، گھر سے برکت ہی ختم ہو گئی ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، غلطیاں ہم نے کی، اپنے گھروں سے برکت رحمت کو ہم نے خود ختم کیا، اپنوں سے نرمی اور شفقت کو ختم کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کل اخلاق میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں نرمی اور آسانی غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری دکانوں سے، ہماری تجارت سے برکت بھی غائب ہو گئی ہے، اور الزام جادوگروں پر، الزام حاسدین پر، الزام رشتہ داروں پر، الزام سے کام نہیں چلیں گے۔ رویوں کو بدلیں، نرمی اور شفقت لائیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ برکت کو لانے کے لیے ہمیں شفقت اور نرمی کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر دیکھیں گھروں میں کیسے برکت آتی ہے۔ مختصراً یہ میں نے آپ کو نرمی اور شفقت کے بارے میں کہا، یہ بہت اہم کردار رکھتی ہیں ہمارے گھروں میں برکت لانے کا، بہت اہم سبب ہے ہمارے گھروں میں برکت لانے کا۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی رزق اور برکت اور زندگی میں نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ انسانی زندگی ایک مشین کی مانند ہے، جبکہ مرد اور عورت اس کے دو کلیدی پرزے ہیں۔ دنیا میں اصول یہ ہے، جو کمپنی ایک مشینری کو بناتی ہے وہ اس کے استعمال کے لیے ہدایات بھی دیتی ہیں، اس لیے کہ جس کمپنی نے مشینری بنائی ہے وہی اس کے قوت اور کارکردگی کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے۔ پھر جن لوگوں تک وہ مشینری پہنچتی ہے وہ ان ہدایات کی پیروی کرتے ہوئے اسے استعمال میں لاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کی اس مشینری کا خالق ہے، اور وہی اس کی کارکردگی اور نظم و ضبط کو سمجھتا ہے۔ اس مشینری کی کیا خوبیاں، اس کی کیا کمزوریاں، اس کی دیکھ بھال کے تقاضے وہی جانتا ہے۔ چنانچہ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے، انسانی زندگی کو چلانے کے جو قواعد و ضوابط اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی کے ذریعے طے فرما دی ہے وہی فطرتی ہیں، وہی صحیح ہے۔ ایک نظر میں اگر آپ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے طور پر مبعوث ہوئے تو اس وقت معاشرے میں خواتین کی کیا حالت تھی؟ دور جاہلیت کے معاشرے میں عورت کی حالت یہ تھی، اس کی پیدائش پر شرمندگی محسوس کی جاتی تھی اور صدمے کا اظہار کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ
ساء ما يحكمون، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اس خوشخبری کی برائی کے باعث لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ آیا اسے ذلت کے ساتھ قبول کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے، دیکھو کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ عرب معاشرے کی عام صورتحال یہ تھی، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ شرم کے مارے سیاہ ہو جاتا، وہ اس کیفیت میں آ جاتا کہ کس طرح اپنے غصے اور بے عزتی کو چھپاؤں۔ اس خبر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا اور پھر اس سوچ میں پڑ جاتا تھا اس لڑکی کو ذلت کے ساتھ ساری زندگی برداشت کروں یا اسے ابھی ہی سے دفن کر دوں، استغفر اللہ۔ اس وقت کی عورتیں معاشرتی حیثیت یہ تھی، اکثر بیشتر لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ ان کا گھر میں رہنا گھر کے سربراہ کے لیے باعث عار اور ذلت سمجھا جاتا۔ احادیث میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں کہ لوگوں نے دور جاہلیت میں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود اعتراف کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں فی الواقع عورت کو حقیر جانتے تھے، یہ ایک استعمال اور غلامی کی چیز ہے، اور یہ کہ اس کا معاشرے میں کوئی خاص مقام نہیں۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مرد کی طرح عورت بھی معاشرے کا ایک قابل احترام فرد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک عورت بھی انسان کی حیثیت سے اسی طرح حقوق رکھتی ہے جس طرح ایک مرد حقوق رکھتا ہے۔ عورت اور مرد کے 4 بنیادی رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، اور اسی طرح بیٹی کا رشتہ ہے۔ ان کی ایک تفصیل ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ کسی حد تک بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ گھر کی خواتین کو اسلام نے کیا اہمیت دی ہے، اور آج کل کا معاشرہ پھر عورت کے ساتھ وہی جہالت کے دور والا معاملہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، خیر اٹھ گئی۔ خیر میں بات مختصر کرتا ہوں اسلامی معاشرے کی، آپ غور کریں۔ خیر میں بات کر رہا تھا اسلامی معاشرے کی، آپ غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ کیسا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے میدان جنگ کے اپنی ساری زندگی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی بیوی پر اور نہ ہی کسی خادم اور غلام پر۔ ازواج مطہرات کے ساتھ اپنے طرز عمل کی شہادت دیتے ہوئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے اچھا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے تقریباً 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ذاتی خادم کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال گزارے، لیکن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پر ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجھے دنیا میں 2 چیزیں بہت محبوب ہیں، نمبر 1 عورت، نمبر 2 خوشبو، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے درست کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، یعنی طلاق باقی ہو جائے گی، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ اپنے حال پر
قائم رہیں گی۔ چنانچہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ الغرض عورت گھر کے نظام کو چلانے کا ایک بنیادی ستون ہے جس پر اس گھر کا نظام کھڑا ہے، لہذا اس کے ساتھ نرم رویہ اور اس کے جذبات کی رعایت رکھنا سعادت، برکات اور جملہ خیری حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اسی طرح باہمی احترام بھی گھر میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ گھر والوں کا ایک دوسرے سے احترام سے پیش آنا گھر کی فضا کو خوشگوار بناتا ہے، جبکہ گالم گلوچ اور برے الفاظ باہمی الفت اور محبت کو تیغ کر دیتے ہیں، اور ان گالم گلوچ کی وجہ سے گھروں سے رحمت برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت الفت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ رہنے کی عادت بنائیں، پھر دیکھیں ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا مرکز بنیں گے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کرتا چلوں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت آ جاتی ہے، اور جن سے دور ہونے سے ہمارے گھر خیر و برکت سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ اللہ کا ذکر اور نماز گھر کو اور گھر میں رہنے والوں کو بابرکت بنا دیتے ہیں، اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سوار رہے ہیں، اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، ان کی تو شان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی عمدہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم یوں بنتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے، ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے ہوں۔ ایک جگہ فرمایا، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، ذکر کے حلقے ہیں، اس لیے ہر وقت اپنے گھروں میں ذکر کے حلقے لگائیں، آپ کے گھر جنت کے باغ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے، ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو، ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا، حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کہنے لگے، میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں، وہاں لا تعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلم میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے، انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، ذکر دلوں کو بھی زندہ کرتا ہے، ذکر ایمان کو بھی تر و تازہ کرتا ہے، ذکر خیر و برکات کو بھی لاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے، ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا
لگا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح اور قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ہوتی جائے گی اللہ سے۔ اللہ پاک ہمارے قلب اور روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ خیر و برکت لانے والے اور کون کون سے اسباب ہیں اور اپنے گھروں کو خیر و برکت کا مرکز کیسے بنائیں، ان اسباب کی نشاندہی انشاءاللہ اسی ویڈیو کے دوسرے حصہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، آپ کمنٹ بھی کیا کریں، آپ اپنی قیمتی آراء سے بھی بندہ ناچیز کو آگاہ کرتے رہا کریں۔ آپ کے کمنٹ، آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے باعث سعادت بھی ہے، اور آپ کے کمنٹ کی وجہ سے یوٹیوب ویڈیو کو آگے ریکمینڈ میں بھیجتا ہے۔ آپ کی وجہ سے یہ دوسرے لوگوں تک ویڈیو پہنچے گی، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔